رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے جس کی توفیق سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے ہم اللہ کے پاک گھر میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کچھ احباب ہمارے بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ نئے آئے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں ایک ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے، وہ بڑی سبحان اللہ کہتے تھے اکثر، وہ پتہ نہیں کہاں چلے، ان کا کبھی پتہ کریں۔ ہاں چلیے ظفر صاحب کبھی تھوڑا سامنے اگر آ جائیں، تھوڑا سامنے آ جائیں، کبھی مہربانی ہے آپ کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ جمادی ثانی کی جو پہلی تاریخیں ہیں، ان میں دو ہستیوں کی آمد ہے۔ ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، ماشاءاللہ۔ ماں حسنین کریمین کی ہے، سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ آپ کا بھی یوم ظہور ہے، اور غالباً 6 یا 7 تاریخ کو سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی، مختلف تاریخیں ہیں مگر ابتدائی تاریخوں میں یہ بھی ہے۔ اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کو کسی کے کہنے پہ نہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کل کائنات کی زوجہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا فرما دیں گے مالک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہاضموں کو اتنا اچھا کر دے کہ وہ سچ اور ہمیں ہضم بھی ہو جائے، قبول بھی ہو جائے، اور جو اس منہج پہ ہیں، اس نہج پہ ہیں، اللہ ان کو اور بلندیاں عطا فرمائے۔ جس سورہ کو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، یہ آیات کے اعتبار سے قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر معنوی اور تفسیری اعتبار سے قرآن کریم کا سب سے بڑا سورہ ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشقوں نے اور اہل مودت نے اس کو مفصل ترین سورہ کہا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جتنا مختصر ہوتا جاتا ہے اتنا اس کا ظرف بڑا ہوتا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ہاں ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے بزرگوں کے زمانوں میں رجسٹرڈ ہوا کرتے تھے، رجسٹرڈ ان کا ریکارڈ ہوا کرتا تھا۔ پھر کمپیوٹر آ گیا، وہ کہتے جی ایسے ہزاروں رجسٹرڈ ہوں تو اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ پھر وہ کمپیوٹر کم ہوتا لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ کی صورت اختیار کر گیا۔ اس سے بھی کم ہوا تو پھر USB آ گئی، اب کارڈ آ گیا، میموری کارڈ جسے آپ کہتے ہیں، اس کا سائز اتنا ہوتا ہے، مگر جب آپ خریدتے ہیں
تو اس کا یہ سائز نہیں بتاتے، اس کا ظرف بتاتے ہیں، اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے کتنے جی بی کا چاہیے؟ اس قرآن کریم کا ظاہراً جو حجم ہے وہ چھوٹا ہے، مگر اس کے جی بی بہت زیادہ ہیں، اس کے جی بی بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر تفصیل بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چلتا رہا ہے، دنیا کی کسی بھی شخصیت پہ گفتگو کرنے والا بندہ سب سے پہلے تاریخ کا سہارا لیتا تھا، آج بھی لیتے ہیں لوگ۔ تاریخی اعتبار سے بندہ کمزور ہو تو اس کا موضوع کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اس شخصیت پہ جس پہ بات کرنی ہے اس کے متعلق جو بڑوں نے لکھا ہے وہاں سے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے گا، کسی بھی شخصیت پہ آپ نے گفتگو کرنی ہو، تحریر لکھنی ہو یا تقریر کرنی ہو، تاریخ کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ یہاں تک جب بات سمجھ آ گئی ہو تو اس سے اگلی بات سمجھ لے کہ کائنات جب سے بنی ہے تب سے تاریخ سچی نہیں رہی جی، تاریخ سچی نہیں رہی، کیونکہ تاریخ لکھنے والا کوئی نہ کوئی بندہ تھا، اور بندے نے جب بھی لکھا ہے اپنی ذہنی رجحان کے مطابق لکھا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا حوصلہ بڑا رکھیں گے، اعتراض نہیں کرنا، نہ میں کر رہا ہوں۔ آپ احادیث کی کتابیں پڑھ لیں، قرآن اور حدیث کا اتنا تو مفہوم ہو سکتا ہے، یہ بچے بھی بتا دیں چھوٹے چھوٹے، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث مصطفیٰ کا کلام ہے، اللہ اللہ ہے اور مصطفیٰ عبد ہیں۔ بات سمجھیں؟ عبد کے اس قول کو جو احادیث ہیں یہ بھی لکھنے والے نے اپنے اپنے ذہنی رجحان کے مطابق لکھے ہیں۔ حوصلہ رکھیں گے بات اندر اترتی جائے گی۔ امام بخاری نے پوری بخاری میں بغیر رفع یدین کے ایک حدیث بھی نہیں لی، اس لیے تو آپ کو رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنے والے ثبوت دیتے، کہتے بخاری میں دیکھ لیں، آپ کے پاس دوسری ہے نہیں۔ اگلی بات کا جواب ہمیں بتایا نہیں گیا کہ امام بخاری نے حدیث نہیں لی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حدیث ہی کوئی نہیں۔ جی حوصلہ ہے، سمجھیں ذرا بات کو۔ ہاں انہوں نے نہیں لی، امام بخاری نے پوری بخاری میں ایک بھی روایت سیدنا امام جعفر الصادق سے نہیں لی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کوئی حدیث ہے ہی نہیں، روایت ہے ہی نہیں۔ جو علوم کا مخزن تھے جی، جو علوم کا مرکز تھے، جو ثانی علی تھا، تمہاری آج کی حنفیت اگر بچی ہے تو سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے قدموں کے دھول کی وجہ سے بچی ہے، ورنہ اس حنفیت کو کب کی تباہی کھا چکی ہوتی۔ انہوں نے نہیں لی کیونکہ ان کا مزاج یہ نہیں۔ کئیوں نے رفع یدین والی اپنی حدیث ایک بھی نہیں لی، ساری بغیر رفع یدین کے لیے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے ذہنی رجحان کے مطابق، انہوں نے اپنے ذہنی رجحان کے مطابق۔ جب بھی بندہ بندے کے متعلق لکھے گا تو اپنے لفظ ذرا دہرا دیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ ذہنی رجحان کا تعلق ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ کیا کرتا ہے۔ آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، اعتراض نہیں کر رہا۔ ساڑھے بیلیاں نو سنو تے جب ان کا ذہنی رجحان ایسا ہے تو کل خانیوں میں عید میلاد النبی وہاں کل خانی ہے، وہاں عید میلاد النبی۔ واہ جی واہ، ایسی عیدیں اللہ آپ کو دکھائے جی، عید خوشی کا نام ہوتا ہے۔
کل خانیوں پہ بھی عید. اچھا سپاہ صحابہ کو سنیں گے تو وہ ان کا مزاج، ان کا رجحان ذکر صحابہ کی طرف زیادہ ہے. بات بات پہ آپ کو ادھر لے کے جائیں گے، بات سچی کریں گے. بات مقصد میں یہاں مخالفت نہیں کروا رہا، وہاں آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ جدھر جس کا ذہنی رجحان ہو. اہل تشیع کو سنیں گے تو کوئی اور ذکر نہیں ہوگا سوائے ذکر اہل بیت کے. اب درمیانہ راستہ ہم نے اختیار کیا ہے. اسلام اعتدال پسندی کا نام ہے، اسلام میانہ روی کا نام ہے. چونکہ ہم نے منہاج القرآن افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتی میرے چاند. ہم کسی کے رنگ میں نہیں رنگے جاتے، ہم پہ ایک اللہ اور اس کے رسول کا رنگ ہے نا جی. آپ کہیں جی اللہ کا بھی رنگ ہے، جی قرآن کہتا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ تو سب کا سانجا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ہم بھی سب کے سانجے ہیں، ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ علیحدہ نہیں بنانی، ہم نے فرقے ختم کروا کے اس امت کو ملت واحدہ بنانا ہے. اس کے لیے پھر کردار ادا کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کہتے ہیں موضوع کوئی بھی کرواؤ، ابتدا اپنے موضوع سے کرو، اختتام حضور کی آل پہ آ کے کر دو. تاکہ آپ کو دونوں چیزیں پوری ہو جائیں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو وہ اس در پہ بھکاری بن کے کھڑا ہوتا. موضوع کا تعلق ہے علم کے ساتھ. آپ کسی ایک بات پہ بھی، آپ جدید ٹیکنالوجی پہ بات کریں تو کیا کہیں گے؟ سائنسدان کا علم کیا معاذ اللہ اللہ کے نبی سے بڑھ گیا ہے؟ نہیں. سائنسدان جتنا مرضی ترقی کرتا جائے، وہ جا کر اسے چاہیے، وہ لازماً جا کے در رسول پہ جا کے اسے سرخم کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس کا علم نبی کے علم سے زیادہ، کیونکہ نبی علم کا شہر ہے. بات سن لیں جی، دنیا کا کوئی بھی صاحب علم ہو وہ اس علم کا شہر کا باشندہ ہے، اس کا وہ محتاج ہے اس شہر کا، کیونکہ شہر مصطفیٰ ہے. اور جو مصطفیٰ جانتا ہے وہ مرتضیٰ جانتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ شہر ہے، علی دروازہ ہے اسی شہر کا. پھر بھی جا کر حضور کی آل پہ جا کر رکنا پڑے گا. اس میں میرا کمال نہیں کہ میں ہر موضوع کو لے جاتا ہوں. اللہ کی قسم میں تو موضوع شروع کرتا ہوں، موضوع مجھے خود کہتا ہے آؤ در فاطمہ پہ جا کے دونوں سر جھکا لیتے ہیں. کوئی موضوع آپ لے لیں، دنیا کا کوئی موضوع نہیں تو 9,500 موضوعات پہ ڈاکٹر طاہر القادری کے خطابات پڑھیں. جو موضوع آپ کے ذہن میں آئے سنیں تو صحیح. جیسے ان لوگوں نے آل اور اصحاب کا ڈنڈورا پیٹ کر آپ کو الگ الگ کیا تھا. آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کے آپ کے لوگ آپ کو رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام کے چکروں میں گھما کر آپ کو اصل بات سے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. دونوں مجرم ہیں دونوں. اگر بات صرف شعور دینے کی ہوتی تو کہہ دیتے رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، علیہ السلام بھی ٹھیک ہے. کیوں جی؟ آپ رضی اللہ عنہ ہیں، سر تو ہلا دیں. میں ہوں نہیں، میں اپنے طور پہ خود کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے مروت میں میرا نام نہ لے، میں کہہ دیتا ہوں. آپ علیہ السلام ہیں؟ نہیں، میں بھی نہیں. تو چلو رضی اللہ عنہ بھی ہو، اصل میں پھر مسئلہ وہی ہے. آپ کو میں اپنے اسی پچھلے موضوع کے ساتھ جوڑ دوں گا. یہاں بھی اپنی فکر کا مسئلہ ہے. تاریخ بھی فکر کے مطابق، جیسا جس کا ذہنی رجحان کوئی فکر کہتے ہیں، جس کا جدھر ذہنی رجحان ہے ادھر. بادشاہ نے کہا اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے اپنے ایک وزیر کو، کہتا جس کے لیے رشتہ چاہیے. وہ سارا دن ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنا ایک کانا پلا لولا لنگڑا اس کا بیٹا تھا، اس کو جا کے سامنے کھڑا کر دیا. کہتا اس کے لیے دے دو. بادشاہ کو غصہ بڑا آیا،
اس نے کہا عجیب بے وقوف آدمی ہے، اسے شہزادی کے نکاح کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کون سا لے آتا ہے؟ دوسرے دن بھی وہی لایا، تیسرے دن بھی وہی لایا۔ اس کا ایک اور وزیر تھا، اس نے کہا میں وقت ضائع نہ کرو، اس کی فکر میں ہی یہی اچھا ہے سب سے، اس کی فکر میں اور کوئی اچھا ہو تو یہ کہے نا۔ یہاں ہر ایک کی اپنی اپنی فکر ہے، جس نے حدیث مرتب کی ہے اس کی بھی ایک فکر ہے، وہ اس اپنی فکر سے باہر نہیں نکلا۔ ہاں آپ کو ایک اگلی بات بتاؤں، ہماری فکر کے اندر اگر ہو لڑائی تو ہم آپ کو کبھی ایک کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ بندہ اپنی فکر کے مطابق عمل کرتا ہے۔ بات سمجھیں؟ اگر مزاج کے اندر، فکر کے اندر آپس میں ملانا ہو تو ہم آپ کو کبھی لڑا سکتے بھی نہیں۔ ہم ہمیشہ بات وہ کریں گے جو سب کی سانجھی ہو۔ آپ کو یہ طریقہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا محبوب یہ جو کافر ہیں نا، کافر، ان سے اہل کتاب سے کہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، چلو کلمے پہ اکٹھے نہیں ہوتے ہو تو تم میں اور ہم میں جو قدریں مشترک ہیں آؤ اس پہ کبھی کبھی اکٹھے ہو جایا کریں۔ اہل کتاب کو کیا جا سکتا ہے اکٹھا، اہل کلمہ کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی فکر ہے، منہاج القرآن کی فکر میں اتحاد ہے، اس لیے ہم آپ کو سب کو ملا کر آپ کو راضی نہیں کرنا، آپ کے مالک کو، ہمارے مالک کو راضی کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب ہر شے فکر کے مطابق اور ذہنی رجحان کے مطابق ہے، اب فکر کا ایک نیا نام ہے تاکہ ان جیسے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، فکر کا معنی ہے ذہنی رجحان، جدھر میلان زیادہ ہوگا ادھر کی بندہ بات کرے۔ تاریخ کوئی بھی پڑھ لیں وہ ذہنی رجحانات سے آزاد نہیں ہے۔ جس نے جیسے جب جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے اس نے اپنے مزاج کے مطابق تاریخ کو بدل دیا۔ کبھی بنو امیہ نے بدلا، کبھی بنو عباس نے بدلا۔ یہ تو آپ کا سابقہ وزیر اعظم آپ کے نوٹ پہ قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ تصویر بنانا چاہتا تھا اور اسے بھی شوق تھا امیر المومنین بننے کا۔ اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے، تاریخیں بدلوائی نہیں گئی۔ سکوت ڈھاکہ کی معاملات سارے اب کھلتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تب کیوں نہیں بولے ہو، اب بولتے ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ کسی نے بولنے نہیں دیا، کسی نے جان بوجھ کے نہیں لکھا، کسی کا قلم بکتا رہا، کسی کا ذہن بکتا رہا، ہر دور میں بکتا رہا۔ اس لیے یہ جو خانقاہی نظام تھا نا، یہ صرف اس لیے تھا کہ یہاں اس طرح کے ذہن بنا دیے جائیں جو بکے نہیں، جو بکے نہیں۔ اس نے کہا امیر شہر سے میری فقط اتنی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا، میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا۔ خانقاہی نظام کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایسے ذہن بناتے تھے، وقت کے بادشاہوں کو بھی خانقاہوں پہ آنا پڑتا تھا۔ غزنوی خود ہیرو نہیں بنا، حضور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا جبہ لے کے گیا تھا، جبہ۔ حضور کی امت نے بتایا ایک نبی کا کرتا، یوسف کا کرتا یعقوب کی آنکھوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ سلامت رہے یار، وہ بھی نبی، مگر یوسف کا کرتا بھیجا ہوا یعقوب کی آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے تو آنکھوں کو بینائی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کا کرتا دوسرے نبی کی آنکھیں عطا کرتا ہے، ولی کا کرتا دوسرے کو ذہن بھی عطا نہیں کرتا اور فکر بھی عطا نہیں کرتا، فکر کے مطابق۔ اس لیے اب آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو کتاب تھی نا تاریخ کی، اور یہ تو بات تھی نا حدیث کی۔ اللہ کی عزت کی قسم، کائنات جس پہ متفق ہو سکتی ہے وہ میرے اور تیرے نبی کی ذات ہے۔ تیرے اور میرے نبی کی نام کے ساتھ جس نے درود لکھا ہے نا، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اس نے درود بھی اپنے ذہنی رجحان کے مطابق لکھا ہے۔ کیا کریں، کڑوی گولیاں ہیں ہمارے پاس،
جس نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھی اپنے ذہنی رجحان کے مطابق لکھا ہے، اور جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے اس نے بھی اپنے ذہنی رجحان کے مطابق لکھا ہے۔ نہیں تو ہارون آباد والوں، آپ کے میرے ساتھ کی قسم آپ کو، آج جب نکلنا جا کے مولانا صاحبان آپ کے ہارون آباد میں ہزاروں ایسے ہیں جو بات بات پہ قرآن و حدیث کا حوالہ مانگتے ہیں آپ سے، ان سے کہیے آپ کو وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم بتاؤ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پڑھتے ہو، بتا دنیا کی کس کتاب میں، کس حدیث کی کتاب میں لکھا؟ نہیں لکھا، کوئی ایک حدیث ہو نہیں لکھا، بندے نے بنایا ہے۔ اچھا بندے نے نہیں بنایا، بندوں نے بنایا ہے۔ مولانا عمر اچھروی صاحب کا ایک مناظرہ تھا اسی بات پہ، وہ بڑے بھائی کہتے تھے جب بھی درود پڑھو پورا پڑھو، درود ابراہیمی پورا پڑھو۔ اچھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب وہاں شیخ الحدیثوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ملنگاں دی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ملنگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مناظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مناظر ملنگ ہوتا ہے، وہ سچویشن کا اللہ نے اسے حاضر دماغی دی ہوتی ہے، اس کا فوری طور پہ اسے مدد کی جاتی ہے۔ شیخ الحدیث کا کام بڑا ہے، وہ اپنے منہج کے مطابق جواب دیتا ہے، اے بندیاں دی اوقات دے مطابق جواب دین دینے۔ مناظرے کے لیے بیٹھے ایسے ٹیبل پہ بیٹھے، ادھر وہ صاحبان تھے ادھر یہ صاحبان تھے، اسی تو خیر کدے مناظرہ کیتا ہی نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم منہاج القرآن نے مناظروں سے جان چھڑائی ہے۔ ہم نے کہا آپ کے 200 سال ضائع ہو گئے مناظروں میں، آؤ اب مناظرے چھوڑ دو، اب معانقوں کی ضرورت ہے۔ جپیاں پاڑ دو، کرونا کی وجہ سے نہ پاؤ، 4 دن چھوڑ دو، دل ملا لو آپس میں۔ مناظرہ تھا، بیٹھ گئے، اچھلوی صاحب کہنے لگے جی شروع کرو جی، موضوع رکھو کہ کس موضوع پہ ہے ہمارا مناظرہ۔ ان کے ایک صاحب بولے، کہتے ہمارا مناظرہ مولانا اس بات پہ ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ کے نبی صلی اللہ، حضور بھی نہیں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے کہا دوبارہ کہیں، کہتے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کہیں۔ کہتے مولانا میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا دوبارہ کہہ، میں نے سنا نہیں۔ جب تیسری بار کہتا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کہتا ہے ہمارا مناظرہ تو ہے درود پہ، جب بھی نام آئے نا اللہ کا نبی شروع کر، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پورا پڑھ، جتنی بار نام آئے اتنی بار پڑھ۔ کہتا جی نہیں، کہتا یہی تو مسئلہ ہے نا، اللہم صلی علی درود ابراہیمی کے علاوہ کچھ نہیں نہ لکھا حدیث میں۔ کہتے نہیں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دکھا کہاں لکھا؟ کہتا جی نہیں، کہیں نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا جب کہیں نہیں لکھا، جب اس پہ متفق ہو گئے ہو تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پہ بھی متفق ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے، مقصد تمہارے اتفاق کا ہے، تم متفق نہیں ہو، تم متفق نہیں تو جو، اس کا مطلب ہے دین کو آپ نے اپنے گھر کی کوئی چیز سمجھ رکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، کوئی بھی پڑھے، زید پڑھے، بکر پڑھے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے ذہنی رجحان کے مطابق پڑھتا ہے، وہ اپنی فکر کا اعلان کرتا ہے۔ میں نے کہا ظالموں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اگر ساتھ میں وآلہ وسلم پڑھ لو تو لکھا تو سارا ہی کہیں نہیں، او سلامت رہے جی، اور لکھا تو سارا ہی کہیں نہیں۔ جب سارا ہی نہیں لکھا تو وآلہ ہی کیوں ختم کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے وآلہ ہی کہہ کر کوئی اپنے شریف باطن کا اظہار کر دیتا ہے، اور وآلہ ہی نکال کر کوئی اندر کی خباثت کا اعلان کر دیتا ہے۔ مجھے آج سیدہ کائنات پہ چونکہ آپ کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرنا ہے، میں اگر رضی اللہ عنہ علیہ السلام والا بھی بات دیکھ لیں، تاریخ میں کسی نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے؟
کسی نے سلام اللہ علیہ لکھا ہے، جس نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے اس نے بھی اپنی فکر کے مطابق لکھا ہے. فکر کوئی ذہنی رجحان کہتے ہیں. جس نے سلام اللہ علیہ لکھا ہے اس نے بھی اپنے فکر کے مطابق ذہنی رجحان کے مطابق لکھا ہے. میں رضی اللہ عنہ کہوں تو میرا خیال ہے ادھے تٹو نہیں جان گے، کہنا خارجی ہے. کیوں؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کبھی کچھ نہ بتائیں کسی کو، ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں. اس کا مطلب ہے آپ جن کو آپ سنتے ہیں انہوں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے. رضی اللہ عنہ نہیں کہنا. اور جس نے کہا ہے فقط سلام اللہ علیہ کہنا ہے، رضی اللہ عنہ نہیں کہنا، وہ بھی اسی مزاج کا. اور جو کہے سلام اللہ علیہ نہیں کہنا ورنہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، رضی اللہ عنہ ہی کہنا ہے، اس نے بھی اپنے اندر کی جہالت کا اعلان کیا ہے، اسے بھی نہیں پتا. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ آپ منزل سے روک کر اس بات پہ بحث کریں کہ کیا کہنا چاہیے، اصل بات نہ بتائیں. میں کہتا ہوں جب سیدہ کائنات کو پڑھنا ہو، نگاہ اٹھائیں جی سارے، سیدہ کائنات پہ گفتگو کرنی ہو تو پھر تاریخ نہ پڑھو، قرآن پڑھو. ہائے ہائے، تاریخ نہ پڑھو، قرآن پڑھو، کیونکہ تاریخ لکھی ہے مورخ نے، قرآن بھیجا ہے خدا نے. اللہ وہ ہے جو ذہنی رجحانوں سے آزاد ہے، اس کا ذہنی رجحان نہیں ہے کبھی کس طرح کبھی کس طرح، نہیں، اس کی رضا ہے. اللہ اکبر. اس لیے جب سیدہ کائنات کو پڑھنا ہو، آپ کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرنا ہو تو پھر تاریخ کو گولی مار. جو ساری زندگی بکتی رہی اس شے کا بھی کوئی نام لینے والی شے ہے؟ پھر ایک طبقہ ایسا بھی آیا کہ بڑوں نے کچھ لکھا، بعد والوں نے بدل دیا. آؤ میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں. حضور سیدی شیخ الاسلام نے بخاری شریف دکھائی آج سے کچھ 2.5-3 ماہ پہلے. اتنا ہی عرصہ ہو گیا. پرانا نسخہ استنبول کے عجائب گھر سے لے کر، اس میں امام بخاری نے جب سیدہ کائنات کا نام آیا ہے تو ساتھ میں سلام اللہ علیہ. سر تو ہلا دے تھوڑا سا. سلام اللہ علیہ لکھا ہے، انہوں نے وہ لکھا ہے، بعد والے سارے ہی کھا گئے. میں نے کہا کھانے کی تمہاری پرانی عادت ہے، کھا گئے ہو ہر شے. اس کا مطلب ہے جس کی فکر اپنے امام کے ساتھ ہی نہیں ملتی، اس کی جامع مسجد زینب کے امام کے ساتھ کیسے ملے گی؟ گل سمجھے ہو؟ ہاں، اس بات کو سمجھیں. قرآن کو سمجھیں گے تو یہ ذہنی رجحانات سے بالا تر ہے. اس پہ ساری کائنات متفق ہو سکتی ہے. اس پہ لائیں، اس کو خالی تعویذوں کے لیے نہ رکھیں، اس کو فکر کے لیے رکھیں. وہ کہتا ہے اس لیے میں نے قرآن نازل کیا لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ سارے اس کے مطابق فکر اپنی پیدا کریں. اللہ اکبر. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. ہائے فصلی لربک ونہر، محبوب بس آپ نماز ادا کیجئے اور آپ قربانی دیجئے. ان شانئک ھو الابتر، آپ کا رب آپ سے کہتا ہے آپ کا دشمن ابتر رہے گا، نسل کٹا رہے گا، اس کی نسل نہیں چلے گی، بے نسلہ رہے گا. آپ تو چلو میں کس کی مثال دوں، کبوتر بھی نسل دیکھ کے لیتے ہیں. آپ تو گھر میں مرغیاں رکھیں تو وہ بھی نسل دیکھ کے. آپ کہتے ہیں گوشت کھانا بریلر تھوڑی کھانا، جی نسل کا ہی نہیں پتا، اے مصری ہے، اے اصیل ہے، اے فلاں ہے. میں نے کہا واہ صدقے جاؤں تیرے حسن انتخاب پہ، تجھے مرغیوں کی نسل کا پتا ہے. جس سے دین لے رہا ہے اس کی بھی تو نسل دیکھنا کیسے ہے. سوچ تو صحیح نا. اللہ نے پھر نسل کو یہاں ڈسکس کیا ہے. اب جو ذہنی رجحان کی میں آپ سے بات کر رہا تھا نا، ایک ہے قرآن کریم کا ترجمہ. بولیے کیا ہے؟ قرآن کریم کا ترجمہ. ایک ہے تفسیر.
ترجمہ الفاظ کا جو ہوتا ہے نا، ترجمہ آیات کا، وہ قرآن کریم کے ان لفظوں کا پابند ہوتا ہے. ترجمے کا انکار کفر ہوتا ہے مطلقاً. آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، بس لفظوں کا تھوڑا سا تبادلہ ہوگا، کسی میں ادب ہوگا، کسی میں بے ادبی ہوگی. مسئلہ ادب کا ہوگا، بس ترجمے تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں. اس میں بس وہ ایک الگ بات ہے کہ جب ادب کی اینک لگا کے پڑھیں گے تو معنی اور نکلے گا، بے ادبی کی اینک لگا کے پڑھیں گے تو معنی اور نکلے گا. میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا، واللہ خیر الماکرین. اچھا، کسی نے کہا اللہ بھی بہتر مکر کرنے والا ہے. ترجمہ بھائی لکھا ہے، میں تو لکھا ہوا سنا رہا ہوں، کار نہیں رہا، میری تو اوقات ہی نہیں، میں کیوں کروں گا. لکھا ہوا جو کیا ہوا ترجمہ وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے لفظوں کے مطابق. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورۃ الضحیٰ میں کئیوں نے لکھا اس نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دے دی. سوچ لیں یار، کبھی سوچیں اگر اللہ کا پیغمبر بھی گمراہ ہے تو پھر یہ کہاں جائیں گے، میں اور آپ کہاں جائیں گے. جب ان سے کہا کہ یہ کیوں لکھا، میں کہا جی لفظوں کے مطابق لکھا ہے. ہم نے کہا نہیں، لفظوں کے مطابق بھی لکھیں تو یہاں اینک ادب کی ہے. آپ کو پتا ہو، پتر کو کہنا ہو نا، بیٹے کو کہنا ہو تو کہتا پتر پانی پی لے. باپ کو کہنا ہو جی نوش فرما لے. معنی تو ایک ہی ہے، مگر لفظ، ادب نے لفظ بدل دیے. کئیوں نے کہا کہ گمراہ پایا، کئیوں نے لکھا ہے اس نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتگی دیکھی تو اپنی جانب رستہ دکھا دیا. لفظ وہی جا کے بنتے ہیں، بس یہاں ادب کی اینک. اس لیے ترجمے کا انکار نہیں. جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفصیل ہوتی ہے. اب کیسے سمجھائیں؟ ایک تفسیر ہوتی ہے، تفسیر کا مطلب ہوتا ہے تفصیل. مفسر کی ذاتی رائے کا نام ہے تفسیر. بیٹے جاگیں ذرا، مفسر کی ذاتی رائے کا نام ہے تفسیر. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے بہت سارا بوجھ ہٹ جائے. ترجمے کا انکار کفر ہے کیونکہ وہ اختلاف آیت کے ساتھ ہوتا ہے. آیت کے ساتھ اختلاف ہو تو کفر ہوتا ہے. مفسر کی ذاتی رائے کا نام ہے تفسیر. آپ کہیں میں اس تفسیر کو نہیں مانتا، میں اس تفسیر کو مانتا ہوں، آپ کافر نہیں ہوتے، کیونکہ اس مفسر کے ساتھ، وہ بھی بندہ ہے، اس کے ساتھ انکار کرنا، اختلاف کرنا آپ کو کافر نہیں بناتا. حضور شیخ الاسلام نے ایک واقعہ سنایا، حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہتا آپ کا مرید تھا، کہنے لگا حضور مہربانی فرمائے کوئی نصیحت کی بات بتائیں. آپ نے فرمایا نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا. وہ کہنے لگا حضور ایسا کیسے ممکن ہے، کبھی کو خدا رسول بنا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس اینگل سے تم دیکھ رہے ہو یہ ٹھیک ہے، مگر اس کا ایک طریقہ، اس کا اینگل بات سمجھنے کا ایک اور بھی ہے. کیا؟ آپ نے فرمایا یہ فقط اللہ کا حق ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے. کچھ بندے مجھے کہتے ہیں فاروقی صاحب کچھ واقعات آپ بار بار دہراتے ہیں. میں نے کہا جیسے ٹی وی پہ بار بار اشتہار چلتا ہے، آپ کے اندر ایک چیز جذب ہو جاتی ہے بار بار کہنے سے. یہ بات سمجھانے کے لیے مطلب تو کئی لوگ نئے آئے ہوتے، ان کو نہ سنائی جائے. ہاں اس نے کہا، آپ نے فرمایا اگر یہ فقط اللہ کا حق ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے، اللہ کی ہر بات کو اگر تو یہ سمجھے کہ تیری ہر بات کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہے تو نے اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ رکھ لیا. اس نے کہا جی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اب بتائیے رسول کیسے بنا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فقط رسول کا حق ہے کہ جو اس کے ساتھ اختلاف کرے وہ کافر، وہ کافر. رسول کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اختلاف ہو بندہ کافر نہیں ہوتا. کوئی فقہ حنفی کے ساتھ اختلاف کرے تو کافر نہیں ہوتا. کوئی حنبلی کے ساتھ، ہمارا حضور غوث اعظم کے ساتھ اختلاف کر کے بیٹھے ہیں، وہ حنبلی تھے، ہم حنفی ہیں.
اس اختلاف کے باوجود نہ ہمارے ایمان پہ، نہ ہمارے دین پہ، نہ ہمارے کلمے پہ کوئی فرق آیا ہے۔ امتی آپس میں فقہ چینج کر لیں تو آپ کو کیا اختلاف ہو جاتا ہے؟ میری فقہ حنفی ہے، کسی کی فقہ جعفری ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے۔ یہ جامع مسجد زینب اور منہاج القرآن کا ہر سینٹر روئے زمین پہ فقہ دیکھ کے نہیں، اللہ کے بندے کا چہرہ دیکھ کے انہیں اپنے پاس پناہ دے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ اختلاف نہیں۔ مفسرین نے جو اس کی ترجمہ سب نے ایک جیسا لکھا ہے، مگر جب ہے توجہ جی بات کی جائے، میں اس لیے بھی جمعیاں آلیاں نو پوچھتا ہوں نا، باقیوں سے نہیں۔ اب آپ کی توجہ ہو جائے گی تو باقی تو ماشاءاللہ پہلے ہی بڑے اچھے انداز میں بیٹھے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر کا مطلب یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے۔ شان نزول تو سمجھتے ہیں، قیامت تک مفسرین نے جو تفسیر لکھی ہے وہ ایک لامتناہی سمندر ہوتا ہے، اس میں سے ہزار باتیں سمجھانی ہوتی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر کی جس نے جو تفسیر کی ہے وہ غلط نہیں کی۔ سارے مفسرین نے جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے۔ آپ بولے میرے ساتھ، جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں کسی کو کسی کے خلاف پٹیاں نہیں پڑھائی جاتی، سب نے لکھا ہے سچ۔ مگر میں 2 4 5 بندوں کے ذمے لگا دیتا ہوں، آج جا کے اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا سورۃ الکوثر کا شان نزول بتا۔ جاگے جی، کیا بتا نازل کیوں ہوئی تھی؟ کسی نے کہا کوثر سے مراد نہر جنت ہے، کسی نے کہا حوض کوثر ہے، کسی نے کہا صحابہ کرام کی اکثریت ہے، کسی نے کہا معجزات کی کثرت ہے، کسی نے کہا قیامت کے دن مقام محمود اس یہ مراد ہے، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے لکھا کثرت فتوحات ہیں، کسی نے کہا شفاعت عظمیٰ ہے، کسی نے کہا اسلام چونکہ سب سے بڑا مذہب ہے کثرت سے یہ مراد ہے۔ ہم نے کہا جو کچھ بھی جس نے لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، مگر آؤ شان نزول دیکھو، نازل کیوں ہوئی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب آپ نے وہ ایک تلوار کے معاملے پہ ختم کر دیا تھا، ایک منافق کو مار دیا تھا، کلمہ گو تو وہ تھا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، حضور کی خدمت میں کیس چلا گیا کہ اس نے کلمہ گو کو مارا، اس لیے قصاص دینا پڑے گا۔ اب آیت اس وقت اتری کہ محبوب جو تیرا کہنا نہ مانے وہ تو صاحب ایمان ہی نہیں۔ بات سمجھے ذرا، بدل گیا۔ اب جب اس آیت کو بیان کیا جائے، ترجمہ کر کے میں بات کہیں اور لے جاؤں، مجھے کوئی کہے جناب شان نزول تو بیان کر دیں، آپ بڑی خاص بات آپ جی شان نزول بیان کریں تو مجھے پھر بھی، میں بھلے مسجد زینب میں ہوں یا کسی اور جگہ پر، مجھے بتانا پڑے گا اس کا شان نزول کیا ہے۔ حضرت طلحہ یا حضرت زبیر کی بات ہے، حضور کے پھپھی زاد بھائی ہیں، ان کے باغ کو اوپر پانی جاتا تھا، حضور کے ہاں پانی کا مسئلہ آیا، حضور نے جو فیصلہ کیا کچھ لوگ وہاں مان گئے، باہر جا کے مکر گئے۔ چلو یہ تو یقین ہو کہ ایسے بھی لوگ اس وقت بھی تھے، تانوں سمجھ چاہ جائے یار، اللہ کرے توڑی سمجھ چاہ جائے، بس ایسوں کو ہی منافق کہتے ہیں، جن کے اوپر ٹائٹل تو صحابیت کا رہا، اگر وہ نہیں رہتے، منافق ہی نہ ہوتے تو اللہ قرآن میں آیت کیوں اترتا؟ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، جو تیرا حکم مان کر باہر جا کے مکر جائیں، جو تیری ہی نہ مانے وہ مجھے کیا خاک مانیں گے؟ شان نزول بیان کرو۔ اب شان نزول کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دونوں صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو وہ ایک بدبخت تھا، اس نے سارے منافقین کو، کافرین کو اکٹھے کرتے کہنے لگا محمد ابتر ہو گیا، محمد کا بیٹا کوئی نہیں رہا، اس لیے تمہاری جلد جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ مصطفیٰ محمد کے وصال کے بعد پیچھے تو بیٹا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب جبریل جا محبوب کے پاس میرا سلام کہے اور کہے محبوب یہ شک نہ کریں، انا کا معنی ہے یہ شک نہ کریں، انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر جو دے دی ہے۔
فصلی لربک وانحر، محبوب چونکہ بات اب تیری شان کی آ گئی ہے، اب مسئلہ تیرا نہیں رہا، میرا ہو گیا ہے، ان کو جواب میں دوں گا۔ محبوب تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ کیا؟ فرمایا میں نماز نہیں پڑھتا، تو نماز پڑھ، جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ میں نماز نہیں پڑھتا، تو نماز پڑھ، میں قربانی دیتا نہیں لیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں قربانی دیتا نہیں لیتا ہوں، بس تو قربانی دیتا رہے۔ دو بیٹے نہیں دیے، دو بیٹے دیے نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ حضور سے پوچھے بغیر گئے، اس دھرتی پہ اس سے بڑا جاہل زمانے میں کوئی نہیں۔ سیرت کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک گھٹنے پہ حسین ہے، ایک گھٹنے پہ ابراہیم ہے، حضور کے اپنے بیٹے، ایک پہ بیٹی کا بیٹا ہے، ایک پہ اپنا بیٹا ہے۔ جبریل آ کے کہتا ہے محبوب، اللہ فرماتا ہے ادا پسند آ گئی ہے، قربانی کا وقت آ گیا ہے، یا ابراہیم دے یا حسین دے، ایک تو رکھ ایک مجھے دے۔ اللہ فرما دیتا جبریل جا کے کہے حسین تو رکھ لے، ابراہیم مجھے دے دے۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے ہاں آ کے آپ سے پوچھتا ہے تسی جانا یا ابا جی نو لے جاواں؟ نہیں، جن سے نہیں پوچھتا وہ امت ہے، اور جن سے پوچھ کے آتا ہے وہ نبی کا گھرانہ ہے۔ قریب آ کے عرض کرتا ہے حضور اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ فرماتا ہے دونوں میں سے ایک رکھ لیں، قربانی دینی پڑے گی۔ حضور نے ایک چہرہ دیکھا ابراہیم کا، کیا دو معصوم سامنے ہوں گے۔ حضور نے دیکھا دونوں کے چہرے کی طرف، حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، فرمایا جبریل ابراہیم لے جا، حسین نہیں دیتا۔ ہاں، مولا حسین خود فرمایا کرتے میں وہ حسین ہوں جس کو میرے نانا نے اپنا بیٹا ابراہیم دے کے بچایا۔ یہ فکر ہے میری جان۔ پچھلے آج آپ نے کال کی تھی چشتی صاحب، آج آپ نے کال کی تھی ناصر چشتی صاحب، آپ بیٹھے ہیں جی۔ اچھا، وہ کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ آپ نے ایک بات کہی، چلو یہ اس بات کو ساتھ ساتھ ابھی سمجھ لیں۔ بات سمجھنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، میں نے کہا صحیح ہے، میں ابھی فتویٰ نہیں لا سکا قبلہ حضور کا۔ دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑا فتویٰ ہمارا ہے، منہاج القرآن کا، حضور سیدی شیخ الاسلام کا ہے۔ میں نے آپ کو بات فکر کی بتائی ہے کہ جو نمازی وہاں شہید ہوئے ہیں وہ بھی تو کسی فکر کے تحت ہی ہوئے ہیں، جو مسجد میں آئے ہیں وہ بھی فکر کے تحت، اور جو خود کش حملہ آور بن کے آیا تو وہ بھی تو کسی فکر کے تحت ہی ہے نا۔ بات سمجھیں؟ اب دونوں کی فکر مختلف ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی، یہ فکر کی وجہ سے بھلے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر چونکہ یہاں اللہ کے گھر میں اچھی فکر کے ساتھ مارے گئے ہیں تو یہ شہید ہیں، وہ واصل جہنم ہے، مرا وہ بھی ہے مرے یہ بھی ہیں۔ وجہ کیا؟ مقام کا تعین فکر کے ذریعے میں نے مثال دی تھی کہ عبادات تھیں شیطان کے پاس، مگر فکر کی وجہ سے لعنتی ہو گیا۔ ہور کے پاس عبادت کوئی نہیں تھی، فکر کی وجہ سے۔ میں فکر کی بات آپ سے کر رہا ہوں، وہ بھی میں نے یہی کہا تھا، ہو سکتا ہے دوستوں کو اب سمجھ آ گئی ہو۔ میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ وہ بھی شہید ہے یہ بھی شہید ہے، ہم نے تو سختی کے ساتھ کہا ہے کہ جو اس طرح کا حملہ کرتا ہے یہ شہید ہوتے ہیں، جو باقی جاتے ہیں، جو معصوم ہوتے ہیں، جو آپ بولیں جی ذرا، میں نے منہ سے لفظ نکل گیا جو معصوم ہیں، حالانکہ معصومیت کا ہمارے ساتھ لفظ جوڑنا جہالت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو ایسے بے گناہ مارے جا رہے ہیں، ان کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، لہٰذا یہ جو ہیں یہ فکر کی وجہ سے، اور اس کی چونکہ فکر غلط ہے یہ شہید ہو گئے۔ آپ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ ایسے سارے لوگ جو آ کے خود کش حملوں میں اڑاتے ہیں یہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ بات سمجھ لی؟ آ گئی سمجھ؟ اب آپ کو اس کے ساتھ بالکل آپ آگے جوڑنا چاہتا ہوں۔ فکر لینی ہے، جب فکر میں آل رسول آ جائے گی نا تو پھر بندہ تاریخوں کا نہیں قرآن کا محتاج رہتا۔ شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیٹا دے دیا، اس جبریل سے کہا جبریل ابراہیم لے جا،
حسین نہیں. اس کے 3 یا 4 یا 5 دن کے بعد 7 دن تک کی روایات آتی ہیں آپ کا بیٹے ابراہیم کا وصال ہو گیا. حضور کے دونوں صاحبزادوں کا وصال ہو گیا. اس نے تانا دے دیا, اس نے کہا تمہاری جان چھوٹنے والی ہے. تنگ تو تھے نا. اب میں اس جگہ پہ ایک فکر اور دے دوں, اگر تو خالی نماز ہی حضور پڑھتے تو خانہ کعبہ میں ہر ایک کو اپنے اپنے مزاج کے مطابق عبادت کرنے کی وہاں اجازت تھی, بالکل تسلی کے ساتھ, کوئی وقت کا سوچے بغیر. ہم اسی بات پہ بھلے بات کو ختم کر دیں, مگر یہاں ایک لفظ سوچیں, حضور خالی نماز پڑھتے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھی. حضور گھر بیٹھ کر روزے رکھتے رہتے, کسی کو اعتراض تھا؟ وہ کہتے خود بھوکے رہتے ہو, ہمیں کیا اعتراض ہے. حج کا اجتماع ہوتا تھا, سارے قبائل آتے تھے سال کے بعد, وہ اپنا کرتے, حضور اپنا کر لیتے, حج ہو جاتا. کوئی اعتراض تھا؟ حضور وہ بھی حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خدمت بتائی, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اب بتائیے ٹکراؤ کس بات کا ہے؟ ٹکراؤ کس بات کا ہے؟ نماز کا ہے؟ قطعاً نہیں. روزے کا ہے؟ نہیں. حج کا ہے؟ نہیں. افسوس اس بات کا ہے جو اصل نظام مصطفیٰ ہے نا, اس میں سے ایک حصہ ہے نظام عبادت, جس میں نماز بھی ہے, جس میں روزہ بھی ہے, جس میں حج بھی ہے, جس میں زکوٰۃ بھی ہے. اس میں ایک نظام عبادت جو ہے نا, ہے سارا نظام مصطفیٰ نظام عبادت, مگر اس میں سے جو حقوق اللہ کا جو ایک باب ہے, ہم سارے اس کے پابند ہو گئے. 3 حصے حقوق العباد کے تھے جسے اصل نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وہ ٹکراؤ تھا میرے چاند, بات کو سمجھنا. مسئلہ نظام کا تھا, ایک ابو جہل کا نظام تھا, ایک نظام مصطفیٰ تھا. ابو جہل کے نظام میں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں, اور مصطفیٰ کے نظام میں حضور بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے, ہاتھ چومتے, اور مصطفیٰ نے نبوت کے مقام پہ بیٹی کو رکھ کے بٹھایا, یہ ہے میری بیٹی فاطمہ. نظام کی لڑائی تھی. آج اس دور میں منہاج القرآن بھی نظام کی لڑائی لڑ رہی ہے. آپ کو آپ کے پیر نا, پیر آپ کو حجروں میں لے جانا چاہتے. اقبال نے کہا تھا, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر, تمہیں شبیر کی طرح نکل کر مصطفیٰ کے نظام کو بچانا پڑے گا. ملا تجھے نظام کا حصہ بنا کر ثوابی کیڑا بنانا چاہتا ہے. ہم تجھے کہتے ثواب نہ بھی ہوا, تو فقط ایک لمحے کے لیے نکل تو آ. تیرا ایک لمحہ ممکن ہے تیری 1000 سال کی ریا والی عبادت سے بہتر ہو جائے. ظالموں کے ساتھ ٹکرانا یہ حضور کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دانت شہید کروائے, یہاں زخمی کروائے. کیوں؟ خالی ذکر کا مسئلہ تھا, حضور بھی اللہ کی ضربیں لگاتے رہتے. سوچنا جب حضور غار پہ جاتے تھے تب کافر لڑتا تھا آ کے؟ غار پہ جا کے کیا کرتے تھے؟ وہاں یہی تو عبادت ہوتی تھی, تنہائی والی, گوشہ نشینی والی. وہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض تب ہے جب نظام کے ساتھ متبادل نظام دیا ہے. انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. انہوں نے کہا محمد کو رشتہ چاہیے تو لے لو. میں کہے تو تسی پہلے دن تو دین دے آ رہے ہو, ایویں کو 2-4 ہور ہس پین تے گل پوری نہ ہو جاوے. بے پیسے لے لو. نہیں, حضور نے بتایا مصطفی, نہ مصطفیٰ بکتا ہے نہ مصطفی بکتے ہیں. بکتے نہیں, نظام کی لڑائی ہے. اس دور میں بھی بات تو پھر کرنی پڑتی, پھر کہتے سیاست گل لے جاندے ہو. جی آپ نے 2 سال کے بعد جو کہا ہے نظام ہمیں نہیں چلنے دے رہا, تو چلو غصے نال نہیں کہندے, ہاتھ جوڑ کے ہی آخ دینے ہیں. اسی بھی تو تنوں یہی کہندے ساں کہ نظام نے تنوں چلن نہیں دینا. تم کہتے تھے نہیں اوپر کپتان اچھا ہو, لے کر لے نور.
ہم کہتے تھے یہاں سے نیچے اچھا کرتا 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 پھر چل، کہتا نہیں اوپر اچھا ہو کر لو۔ چودھری غلام سرور صاحب اس وقت کے وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں پچھلی حکومتوں نے برباد کیا ہے۔ میں نے کہا اپنا کیریئر ہی دیکھ لیں، پچھلوں میں بھی آپ ہی تھے، یہی تھے سارے۔ شیخ رشید صاحب کل پیدا ہوئے ہیں، ہر اللہ کرے یار، اب تو مرنے کے قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے پچھلوں نے بھی برباد کیا ہو تو جناب سمجھ لیں پچھلوں میں بھی آپ ہی تھے، کوئی نئے نہیں تھے آپ۔ ہر دور میں آپ وہ رہے ہیں جو اس نظام کا حصہ رہے۔ جہانگیر ترین ہر دور کی حکومت کو ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جس سے خریدا جا سکے، یا ملک ریاض چاہیے ہوتا ہے۔ ملک ریاض کا جو حال ہوا تھا دیکھ نہیں لیا تھا؟ پھر ہم نے کہا آپ زمین خرید سکتے ہیں مگر قادری جس زمین پہ کھڑا ہو اس کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگ جائے تم وہ بھی خریدنے کے قابل نہیں ہو۔ جس ڈاکٹر طاہر القادری کے جوتے کا تسمہ نہیں خریدا جا سکتا اس کے کاربن کو کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ سو آپ سے ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری نظام کی لڑائی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ جب یہ تانا دیا گیا، محبوب فرمایا تو قربانی دیتا رہے، نماز پڑھتا رہے، ان شانیہ کا ہوا الابتر، رہ گیا بے نسلی کا، اس کو جواب میں خود دے لوں۔ کیا؟ محبوب تجھ سے وعدہ ہے میرا، تو نہیں تیرا دشمن بد نسل رہے گا، بے نسل رہے گا، اس کی نسل کوئی نہیں ملے گی۔ بتا کوئی کہے کہ میں ابو جہل کی نسل سے ہوں۔ یہاں شکوہ ہوتا ہے یہ سارے ہی محمد کی نسل سے ہیں۔ میں نے کہا اس ٹو میں نہ جا، جو کہے کہ میں سید ہوں تو سر جھکا کے مصطفیٰ کی ذات کی نسبت کی وجہ سے تسلیم کر۔ تو میں نے کہا مقابلہ تو اس بات کا ہے، وہ کہے میں مصطفیٰ کی نسل سے ہوں، تو کہے نہیں کوئی نہیں، اسی بھی عمر بن حشام دی نسل چوں، میں ابو جہل کی نسل سے ہوں، کوئی کہہ کے دکھا دے۔ نہیں، فرمایا محبوب ان کی نام لانتی ایسا بنا دوں گا کوئی ان کا نام لینا ہی گوارا نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کائنات میں پھر عالمین کا لفظ اپنے جس جس کے ساتھ جوڑا اس نے اصول دے دیا۔ آپ نے فرمایا بات سن، محبوب پہلا کائنات کا نظام بدلیں گے کہ سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، آدم کی نسل بھی بیٹے سے چلی ہے۔ فرمایا محبوب تیری نسل بیٹے سے نہیں بیٹی سے۔ اب بات سن کیسا کمال کی تقسیم ہے۔ فرمایا پھر علی کا بیٹا سید نہیں ہوگا، فاطمہ کا بیٹا سید ہوگا۔ سلامت رہیں یار، علی کا بیٹا سید نہیں، ضروری ہے کہ وہ علی کا بیٹا ہو مگر ہو سیدہ کائنات کے بطن سے۔ آج روئے زمین پہ کوئی کاظمی ہے تو بطول کا صدقہ، کوئی جعفری ہے تو بطول کا صدقہ ہے، کوئی بخاری ہے تو بطول کا صدقہ ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ سب کچھ بطول کا ہی صدقہ۔ میں نے کہا پھر اس نے کہا دوسرا نظام ایسا بدلوں گا جس کے نام باقی اختلاف کرتے رہے تو کافر نہیں ہوتے، جس کے ساتھ عالمین کا لفظ لگ جائے اس کے ساتھ اختلاف بھی کر لیں تو پچھلا۔ میں ویکھدا توڑے اللہ تسی یہ نہ کہو پتنی ہارون صاحب کے ساتھ گل پہلے گن کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے، تو انہوں سنانا ہے۔ اچھا کیسے؟ اللہ رب العالمین ہے کہ نہیں جی؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے ساتھ لڑا نہیں تھا شیطان، اختلاف کیا تھا۔ اس نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرتا۔ جو اس نے کہا میں آگ سے ہوں یا مٹی سے، غلط نہیں کہا، مگر جیسے ہی فکر جدا ہوئی عالمین کے رب کے ساتھ
جہاں اختلاف ہوا وہیں لانتی. تسلی. پھر مصطفیٰ ہے رحمت للعالمین. ابو جہل نے حاجیوں کو پانی پلایا مگر پھر بھی لانتی. کیوں؟ جس کے نام کے ساتھ عالمین لگ گیا تھا اس کے ساتھ لڑ پڑا, اختلاف کر لیا. رسول کی بیٹی ہے سیدۃ النساء العالمین. سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ جو بھی ہلکا سا بھی دل میں میل لائے, نہ وہ کائنات کے اندر کہیں زندہ رہنے کا وہ اس کو کوئی حق ہے, نہ اللہ اس پہ رحمت بھیجتا ہے, بلکہ کائنات کی لعنتیں اس پہ پڑتی رہتی ہیں. ہاں اس لیے اس نے کہا اصل میں وجہ یہ ہے تم ہو میرے بندے, تم یہ کرو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آؤ سارے بندو سمجھ لو کہ اللہ بھی اس کے فرشتے بھی, میں اپنی شان کے لائق درود بھیجتا ہوں, فرشتے اپنی بساط کے مطابق بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلموا تسلیما. آؤ تم بھی اپنی اپنی اوقات کے مطابق مصطفیٰ کی آل پہ درود بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو اور تسلیم بھی کرو. صحابہ نے عرض کی حضور بتائیے کون سا ہم درود کس پہ پڑھیں, ہم کس پہ بھیجیں؟ پھر سمجھ لیں کیا کہا. یہ نہیں کہا حضور یہ بتا دیں ہم پہ کیسے درود بھیجا جائے. ہم کیسے بھیجیں؟ حضور نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا, اچھا وعال محمد وعلا آل محمد. یہ بھی کوئی امت کا مسئلہ نہیں ہے, ہر ایک کو اپنی اپنی نا فکر ہوتی ہے کہ جی میں بھی اپنے اپنے لفظوں کا پابند رہوں. کوئی وعال محمد کہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, ویکھ لے مکر نہ جائو. تو وعلا آل محمد کہنے سے کیس مضبوط ہوتا ہے. اللہ کا کیا معنی ہے؟ پر. کیا معنی ہے؟ سارے بولو جی. پر کا مطلب ہوتا ہے اوپر. قرآن ٹیبل پر ہے. اللہ آ گیا. اس کا مطلب ہے اگر میں نے ٹیبل پر کہا ہے تو اس کا مطلب ہے نیچے ٹیبل کا ہونا ضروری ہے. پر کا مطلب سمجھ گئے؟ اب اتنا وقت نہیں کہ میں رک کے آپ کو مزید سمجھاؤں. پر کا مطلب ہے نیچے کوئی لازم ہے. جب آپ آل محمد کہتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ لے بس پہلے ہی تھے, اب کوئی نہیں. جب کہتے ہو نا وعلى محمد تو اس کا مطلب ہے لازم ہے, مصطفیٰ بھی ہے, مصطفیٰ کی آل بھی ہے. حضور کی آل کی موجودگی کی بندہ خود گواہی دے دیتا ہے کہ نہ مصطفیٰ رہا, نہ مصطفیٰ مر کے مٹی میں ملا, نہ مصطفیٰ کی آل مر کے مٹی میں ملا. بس بات سوچنا, محبوب تیری نسل بیٹی سے چلائیں گے. پھر فرمایا محبوب ان سے کہہ تو بھی درود و سلام پڑھ. آخری ایک لفظ ہے, اس پہ بات چھوڑ رہا ہوں, بات اگلے جمعے پھر شروع کر لیں گے, مگر ایک بات سمجھنا. کہا محبوب ان سے کہے سلو درود بھیجو, وسلمو نہیں سلام بھیجو, تسلیمہ تسلیم کرو. یہ نہیں کہا نماز میں تسلیم کر کے درود بھیج لو, بعد میں مکر کے ان کے ساتھ لڑتے پھرو. جن پہ درود بھیجنا ہے ان کو ان کے آگے سرے تسلیم خم کرنا. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں. یہاں پہ ایک بات, مرکزی جامعہ مسجد ہارون آباد میں اگلا جمعہ سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب آلو مار والے پڑھائیں گے. آپ کو اطلاع دے دی ہے میں نے, یہ سن لیا آپ نے, مگر ہمارا سیدہ کائنات کا موضوع ابھی ادھورا ہے. میں ایسے ہی آپ کو جلد بازی میں اوپر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے,
میں آپ کو جلد بازی میں کروں بات تو پھر ادھوری رہ جائے گی، پھر بھی مزہ نہیں آئے گا بات کا. ہمارا یہ موضوع رہے گا، مگر اس کے ساتھ جڑی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا جواب آپ باہر ڈھونڈتے ہیں، باہر نہیں ملے گا، یہاں ملے گا. ہمارے جو اسلاف اہل سنت ہیں نا، اس میں سے بھی بات سمجھ لیں. ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے شیخ سعدی کو، ہمارے اہل حدیث بھائی نہیں مانتے، ہم میں سے اکثر دیوبندی بھائی شیخ سعدی کو نہیں مانتے اکثریت، ہم تو سارے ماننے والے بیٹھے ہیں. میں ماننے والوں کی بات کرتا ہوں، جو نہیں مانتا بھائی وہ سلامت رہے، ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی اختلاف نہیں. مگر آپ کہتے ہیں حضور نے جو دین جو درود پڑھایا اس میں بھی کہا اللہم صلی علی، پڑھو میرے ساتھ، محمد وعلی آل محمد. بتائیے اصحاب رسول کا کہاں نام نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے 3 مصرے لکھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع. چوتھا مصرع نہیں بن رہا تھا، حضور نے خواب میں آ کے فرمایا سعدی کہہ سے صلو علیہ وآلہ. میرا آپ سمجھے کہ فاروقی صاحب اگلے جمعے تک کوئی زندہ نہ رہے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھ لے کہ درود حضور کے صحابہ پہ ہے ہی نہیں. یہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ہے. ہم نے مسئلے پیدا نہیں کرنے، مسئلے حل کرنے ہیں. کیوں؟ درود کا معنی ہے رحمت. جی درود کا معنی ہے رحمت، تو رحمت میں سے تو مستثنا نہیں، صحابہ کیسے مستثنا ہوگا؟ ہے صحابہ شامل ہیں. کائنات کا نظام صرف 2 چیزوں پہ چل رہا ہے. اللہ بھی 2 ہی کام کرتا ہے، اللہ اصول بتاتا ہے، نامینیٹ نہیں کرتا. اللہ نے کہا میں بھی یا رحمت بھیجتا ہوں یا لعنت بھیجتا ہوں. سارے ہلائیں جی، جو ہلیں جن کو سمجھ آ گئی ہے. رحمت سے بھی نہیں کہا اکیلے کا رحمت کا، اس پہ بھی رحمت اس پہ بھی رحمت اس پہ بھی نہیں کہا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین الحمدللہ رب العالمین. اصول یہ ہے جس کا میں رب ہوں اس کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے. میں نے کہا مالک پھر لعنت کہا، تم بھی نام لے کے نہ کہو کسی کو، اس پہ بھی لعنت اس پہ بھی لعنت اس پہ بھی نہ. اللہ نے فرمایا میں نے اصول بتا دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جہاں جھوٹا ہوگا وہاں لعنت ہوگا. نہ رحمت کو پوچھنا پڑتا ہے نہ لعنت کو پوچھنا پڑتا ہے. رحمت کا بھیجنے والا بھی وہی ہے، لعنت کا بھیجنے والا بھی وہی ہے. آپ کو اور مجھے اس گروہ میں رہنا ہے جو محمد، آل محمد اور اصحاب محمد اور امت مصطفیٰ پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جہاں ان کا دشمن ہو وہاں لعنت بھیجتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.